السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور دنیا و آخرت کی بھلائی کے لیے کوشاں ہوں گے۔ سٹارٹ کرتے ہیں آج کا اپنا لیکچر۔ کل ہم نے ناول کی تعریف پڑھی تھی اور اجزائے ترکیبی دیکھے تھے۔ آج ہم ناول کے اقسام پڑھیں گے۔ سب سے پہلے قسم دیکھ لیں، کردار نگاری۔ ایسا ناول جس میں کہانی ایک ہی مرکزی کردار کے گرد گھومتی ہو، اسے ہم کیا کہیں گے؟ کردار نگاری ناول۔ یعنی کہ ایسا ناول جس میں ایک ہی مرکزی کردار ہو اور اسی پر فوکس کیا جائے زیادہ پورے ناول میں، تو اس کو ہم کہتے ہیں کردار نگاری ناول۔ مثال میں دیکھ لیں، نذیر احمد کا ناول ابن الوقت، ٹھیک ہے، ڈرامائی ناول۔ اب اس کی تعریف دیکھ لیں، ایسا ناول جس میں واقعات میں تبدیلی اتنی تیزی سے نمودار ہو کہ قارئین اس میں ڈرامائیت محسوس کریں۔ ایسا ناول جس میں واقعات بہت جلدی تبدیل ہوتے جائیں، اس کو ہم کہتے ہیں ڈرامائی ناول، ٹھیک ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں نظریاتی ناول، یہ تیسری قسم ہے۔ اس کی تعریف دیکھ لیں، کسی خاص نقطہ نظر پر مبنی ناول نظریاتی ناول کہلاتا ہے۔ یعنی ایسا ناول جو کسی خاص نظریے پہ لکھا جائے، اسے ہم کہتے ہیں نظریاتی ناول۔ مثال کے طور پر اسلام، یہ ہمارا ایک خاص نظریہ ہے نا، تو اگر ہم اس پہ ناول کوئی لکھیں تو وہ کیا ہوگا؟ نظریاتی ناول۔ آگے ہم دیکھ لیتے ہیں چوتھی قسم، تاریخی ناول۔ یہ تو نام سے ہی ظاہر کر رہا ہے کہ یہ تاریخ کے بارے میں ہوگا، یعنی کہ اس میں ہم تاریخ لکھیں گے۔ اب اس کی تعریف دیکھ لیتے ہیں، ایسا ناول جس میں تاریخ کے کسی دور کو بیان کیا جائے، تاریخی ناول کہلاتا ہے۔ اس میں بعض اوقات تاریخی کردار بھی سامنے آتے ہیں، ٹھیک ہے، تاریخی کردار جیسے ٹیپو سلطان ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اس طرح کا ناول لکھتے وقت اس بات کا خیال رکھا جاتا ہے کہ تاریخی کرداروں کی شخصی عظمت، وقار اور امیج مجروح نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کسی تاریخی شخصیت کو لکھ رہے ہیں ناول میں، ٹھیک ہے، کسی تاریخی ناول میں، تو آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ اس کردار کی شخصی عظمت، وقار اور امیج مجروح نہ ہو، ٹھیک ہے، اس کی نیک نامی خراب نہ ہو، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھ لیں پانچویں قسم، مہمائی ناول۔ اس کی تعریف دیکھ لیں، اس قسم کے ناول میں ہر آن نئی مہمات سامنے آتی ہیں۔ نئی مہمات مطلب نئے کارنامے، ٹھیک ہے، لوگوں کے عظیم کارنامے جو انہوں نے سر انجام دیے وہ لکھے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ناول نگار قارئین کو نئی دنیاؤں کی سیر کرواتا ہے، کیونکہ اس میں مختلف کارنامے لکھے جاتے ہیں، تو انسان اس طرح کے ناول پڑھ کے دنیا کی سیر بھی کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، کتاب کے ذریعے یا ناول کے ذریعے۔ ایسے ناول دلچسپ ہوتے ہیں۔ آگے دیکھ لیتے ہیں چھٹی قسم، واقعاتی ناول۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں اس کی تعریف، ایسے ناول جن میں واقعات کی بھرمار ہو اور کرداروں کی بجائے قصہ گوئی پر زور دیا گیا ہو، ایسے ناول کو ہم کیا کہتے ہیں؟ واقعاتی ناول، ٹھیک ہے۔ ایسے ناول کا پلاٹ ڈھیلا سمجھا جاتا ہے، یعنی کہ زیادہ اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ جیسے کہ پلاٹ کا آپ کو پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ پلاٹ ہوتا ہے واقعات کو ترتیب دینا اس طرح سے کہ ایک واقعہ دوسرے کے ساتھ پیوست ہو، فطری طور پر یوں لگے کہ ایک واقعہ دوسرے کے ساتھ منسلک ہے، ٹھیک ہے، ناول میں۔ لیکن چونکہ یہاں پہ مختلف واقعات ہوں گے، تو پھر یہاں پہ جو پلاٹ ہے جو ہم نے بتایا ہے طریقہ کار، وہ نہیں فالو ہوگا، تو اس کا پلاٹ کیا کہلائے گا؟ ڈھیلا پلاٹ۔ اب ہم دیکھتے ہیں ناول کی ساتویں قسم، جو کہ ہے جاسوسی ناول۔ اس کی تعریف دیکھ لیں، جاسوسی ناول کی بنیاد تجسس اور اضطراب پر ہوتی ہے، یعنی کہ اس میں تجسس بہت زیادہ ہوتا ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے، آگے کیا ہونے والا ہے، اس طرح سے، ٹھیک ہے۔ ایسے ناول میں انہونی باتیں اور فوق الفطرت کردار پیش کیے جاتے ہیں۔ فوق الفطرت مطلب یہ جو جن وغیرہ، پریاں وغیرہ، چڑیلیں وغیرہ ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کو ہم کہتے ہیں فوق الفطرت کردار۔ تو اس ناول کو ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ جاسوسی ناول۔ کبھی کبھی یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے جاسوسی ناول کوئی داستان پر مبنی ناول ہے، ٹھیک ہے، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ وہ ہوتا ہے جاسوسی ناول، صرف اور صرف مشترکہ چیز جو آ جاتی ہے اس ناول میں اور داستان میں، وہ ہے فوق الفطرت کردار، ٹھیک ہے۔ آگے ہم دیکھ لیتے ہیں اصلاحی ناول۔ اصلاحی ناول کی تعریف دیکھتے ہیں، معاشرتی اصلاح کے مقاصد کو پیش نظر رکھ کر لکھے جانے والے ناول اصلاحی ناول کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بہت سے ایسے ناول ہیں کہ جن میں
بہت سی معاشرتی برائیوں کو لکھا جاتا ہے، ان کا سدباب کیسے کیا جا سکتا ہے یہ بتایا جاتا ہے، لوگوں کو شعور دینے کے لیے لکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ لوگ اس ناول کو پڑھیں، اسے سیکھیں اور اپنی عملی زندگی کا اسے حصہ بنائیں، ٹھیک ہے۔ تو ایسے ناولز کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اصلاحی ناول۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو ناول کے اقسام کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ آگے دیکھتے ہیں آج کا دوسرا ٹاپک۔ آج کا دوسرا موضوع ہے مکالمہ نگاری۔ مکالمہ نگاری کے بارے میں ویسے میں نے کل بھی پڑھایا تھا تھوڑا بہت، لیکن آج ہم اسے پراپر دیکھتے ہیں۔ اس کی تعریف دیکھ لیں۔ مکالمہ عام طور پر دو افراد کے درمیان گفتگو کو کہا جاتا ہے۔ گفتگو کیسے کی جائے؟ جیسے کہ میں اپنے دوست سے بات کر رہی ہوں، وہ مجھ سے کر رہی ہے، تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ مکالمہ۔ عام زندگی میں اگر ہم اپنے بہن بھائیوں سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ مکالمہ ہی کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ خیال رہے کہ بحث کو مکالمہ نہیں کہا جا سکتا، ٹھیک ہے۔ جب دو لوگ بحث کر رہے ہوں تو اس کو ہم مکالمہ نہیں کہہ سکتے۔ آگے مکالمہ نگاری لکھنے کا طریقہ کیا ہے یہ دیکھ لیں۔ سب سے پہلے ہم نے منظر لکھنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر اگر دو دوستوں کے درمیان مکالمہ شروع ہونے لگا ہے تو ہم اس طرح سے شروع کر سکتے ہیں۔ منظر اس طرح سے لکھ سکتے ہیں: عائشہ کلاس میں داخل ہوتے ہی آمنہ کی طرف دیکھ کے مسکرائی، ٹھیک ہے۔ یہ ہم نے منظر لکھا اور اس کے بعد ہم نے مکالمہ شروع کر دیا لکھنا۔ کردار کے نام دائیں جانب لکھ کر رابطہ کی علامت لگائی جاتی ہے۔ جیسے ہی آپ کسی کردار کا نام لکھیں، جیسے آمنہ ہے تو اس کے بعد آپ نے یہ نشان لگانا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس طرح سے اگر دوسری دوست کا لکھ رہے ہیں تو اس کے بعد بھی ہم نے یہ نشان لگانا ہے۔ آگے دیکھ لیں۔ کرداروں کے درمیان زیادہ تکرار نہ ہو، یعنی کہ زیادہ بحث نہ ہو۔ آگے لاسٹ والا دیکھ لیں۔ رموز و اوقاف کا خیال رکھا جائے۔ رموز و اوقاف کیا ہوتے ہیں؟ یہ جیسے کوما، ختمہ، رابطہ کی علامت، کوٹیشن مارک، ٹھیک ہے۔ تو یہ سارے کیا ہوتے ہیں؟ رموز و اوقاف ہوتے ہیں یہ، ٹھیک ہے۔ جب ہم کوئی تحریر لکھ رہے ہوتے ہیں تو اس میں ہم رموز و اوقاف استعمال کرتے ہیں تاکہ ہماری تحریر خوبصورت لگے اور جو بات ہم کہنا چاہ رہے ہیں پڑھنے والا وہ آسانی سے سمجھ سکے۔ آپ جب بھی کوئی تحریر لکھ رہے ہوں یا مکالمہ لکھ رہے ہوں تو آپ نے خیال رکھنا ہے اس میں کوما کہاں پہ لگے گا، ٹھیک ہے، اور جو ہے رابطہ کی علامت کہاں لگے گی، کوٹیشن مارک کہاں لگے گا، ختمہ کہاں لگے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ سارے کیا ہوتے ہیں؟ رموز و اوقاف۔ انشاءاللہ آنے والے لیکچرز میں ہم رموز و اوقاف کے بارے میں بھی پڑھیں گے ڈیٹیل سے انشاءاللہ۔ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو لیکچر کی سمجھ آ گئی ہوگی، ٹھیک ہے۔ آپ لوگوں نے اس کو پڑھنا ہے، دھیان سے سننا ہے اور جو ٹاسک دیا جائے وہ مکمل کرنا ہے۔ اگر سمجھنا ہے تو ہم اسے پوچھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکچر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔